غازہ میں اسرائیلی بربریت ابھی بھی جاری ہے۔ اسرائیلی ظلم و جبر کے خلاف اب مغربی ممالک کھل کر کم سے کم کچھ نہ کچھ سامنے آئے ہیں۔ برطانیہ، کینیڈا، آسٹریلیا اور پرتگال کے بعد فرانس نے بھی فلسطین کو ریاست کے طور پر تسلیم کر لیا۔ اس فیصلے پر امریکہ اور اسرائیل سخت سیخ پا ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب میں اس فیصلے کو حماس کے لیے انعام قرار دیا۔ نظر آیا کہ وہ کتنے ناراض ہیں۔ صدر ٹرمپ کے خطاب سے قبل حماس نے غازہ جنگ بندی سے متعلق امریکی صدر کے نام ایک اہم خط بھیجا۔ خط میں 60 روزہ جنگ بندی کے بدلے اسرائیل کی نصف یرغمالیوں کو رہا کرنے کی ایک پیشکش بھی کی گئی ہے۔ اس خط سے اگرچہ امن قائم رکھنے کی ایک راہ نکلی ہے، لیکن خدشہ ہے کہ اسرائیل قطر پر حملے کی طرح ایک بار پھر امن کے عمل کو نشانہ ہی بنائے گا۔ سعودی عرب اور فرانس کی میزبانی میں فلسطین کے حوالے سے منعقدہ کانفرنس میں کیا گفتگو ہوئی اور کن کن ممالک نے فلسطین کو تسلیم کرنے کا اعلان کیا؟ لیٹس ہیو اے لک۔ ایئر کموڈور خالد چشتی ہمیں جوائن کریں۔ تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا پروگرام۔ اقوام متحدہ کے اجلاس میں یہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس کی کیا امپلیکیشن ہے؟ بہت شکریہ فریہ صاحبہ مجھے بلانے کا۔ دیکھیے اب دنیا اب ریئلٹی کو فیس کرنا شروع ہوئی ہے، اور خاص طور پر جو اسرائیل نے مظالم ڈھائے ہیں پچھلے 2-2.5 سالوں میں، اور پچھلے 7 ملکوں پر 2 سال میں حملہ کیا ہے، تو اب دنیا اس کو ایتھیکل ماننے کو بالکل تیار نہیں ہے۔ بہت ساری دنیا اتنے سالوں میں 78 سالوں میں اس کو جسٹیفیکیشن دیتی رہی ہے۔ ہسٹری میں جائیں تو تقریباً صرف 78 سال پہلے جب فلسطین کا مسئلہ تھا، یونائٹڈ کنگڈم نے ہی، برٹش راج تھا، انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ 15% صرف یہاں پہ جیوز تھے اس ایریا میں، اور 85% فلسطینین تھے، اور پھر پوری دنیا سے جیوز کو لا کر اس ایریا میں بسایا گیا۔ پھر 55-45 کی ریشو ہو گئی۔ پھر وعدہ کیا فلسطینیوں سے کیا گیا کہ ہم آپ کو ایک ڈویژن دیں گے، بٹ اگین ناٹ اکارڈنگ ٹو دا پاپولیشن، اور یہ 78 سال سے پینڈنگ ہے، جبکہ اس کو آزادی دے دی گئی ایک ملک کو۔ تو میرا خیال ایک ریئلزم ہے جو کہ بہت خوش آئند ہے، اور خاص طور پہ ایک آئسولیشن ہو رہی ہے امریکہ کی اور اسرائیل کی، جو ایک کمیٹی آف نیشنز کے لیے، جس کے اندر یونائٹڈ نیشنز پہلے ہی ٹوتھ لیس یا پاور لیس ہو چکی ہے، اور لیڈرز کا یہ بات کرنا کہ ٹائم باؤنڈ، irreversible اور مینیجبل بات کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا چاہ رہی ہے کہ صرف اس کو آئی واش کے طور پہ نہ استعمال کیا جائے اس سلوگن کو، بلکہ ریئل سینس میں۔ اور جو زیادہ جو میں پازیٹیو فیل کر رہا ہوں ان ملکوں پر جو اسٹاؤنچ سپورٹر رہے ہیں اسرائیل کے، اور یہ اسرائیل کو بہت بڑا پولیٹیکل اور ڈپلومیٹک جھٹکا لگا ہوگا کہ فرانس اور اس جیسے ملک جو ایڈوانس ویسٹرن ملک کے لوگ ہیں وہ ریکگنائز کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ اسلامک ملکوں کے تو پہلے ہی تھا، چلے انہوں نے کیا ہوا ہے، لیکن سب سے زیادہ میرا خیال ہے سیٹ بیک لگے گا، اور مجھے لگتا ہے کہ امریکن پریزیڈنٹ اسی لیے آئسولیٹ فیل کر رہے ہیں، اسی لیے ان کو آپ نے دیکھا غصہ ہو گیا۔ اور ابھی میں جب چینل پر دیکھ رہا تھا، جی اگر یہی میں آپ کو دکھانا چاہیے اسٹیٹمنٹ ہم دیکھ ہی لیتے ہیں ان کی، جو کہا ہے امریکی صدر نے، ذرا دیکھیے۔ Just 7 months, I have ended 7 unendable wars. They said they were unendable. This includes Cambodia and Thailand, Kosovo and Serbia, the Congo and Rwanda, a vicious, violent war that was, Pakistan and India, Israel and Iran, Egypt and Ethiopia, and Armenia and Azerbaijan. It included all of them. No president or prime minister, and for that matter, no other country has ever done anything close to that, and I did it in just 7 months. As everyone knows, I have also been deeply engaged in seeking a ceasefire in Gaza. Have to get that done. Have to get it done. Unfortunately, Hamas has repeatedly rejected reasonable offers to make peace. We can't forget October 7th, can we? Now, as if to encourage continued conflict, some of this body is seeking to unilaterally recognize a Palestinian state. The rewards would be too great for Hamas terrorists for their atrocities. This would be a reward for these horrible atrocities. اسرائیلی وزیر اعظم نے بھی حماس ہی کا ذکر کیا۔ فلسطینی صدر محمود عباس نے بھی کہا کہ فلسطینی ریاست کے اندر حماس کی جگہ نہیں ہوگی۔ سو خالد چشتی صاحب، ویئر ایگزیکٹلی ڈز حماس لائک از اسٹینڈنگ ان دس ایکویشن ناؤ؟ دیکھیے انڈر دا سرکمسٹانسز جب ایک پرو پیلسٹینین ایک موو چلی ہوئی ہے، تو میرا خیال ہے جو ٹریڈیشنلی یہ لنک کیا جاتا تھا کہ حماس کو پیلسٹائن کے ساتھ لنک کیا جا رہا ہے، یہ ڈی لنک کرنا ٹیمپرری موو مجھے لگتی ہے، ایک پارٹ آف دا اسٹریٹجی لگتی ہے، بیکاز آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ پیلسٹینین الون جتنا ظلم ان پر ہوا ہے، اور خاص طور پر بچوں، عورتوں اور بوڑھوں پر جو ہوا ہے،
وہ دیکھا بھی نہیں جا سکتا اتنا ظلم ہے. تو آئی تھنک دنیا میں ایک انسانیت جاگی ہے اور یہ ایک ویو ہے جس کو کہنا چاہیے نا ایڈوانٹیج لینا چاہیے ان دا فیور آف پیلسٹینین. کمیٹی آف نیشن نے ریئلائز کیا کہ بہت ظلم ہو رہا ہے. تو حماس کا جو فیس ہے اس وقت دنیا کو یا میجورٹی آف دا ویسٹرن کو خاص طور پر اس طرح کمفرٹ زون نہیں دیتا جتنا پیلسٹینین کی جو مجبوریاں یا ظلم ہو رہے ہیں. تو میرا خیال ہے اوور آل ایک اچھی موو ہے اگر کہا جائے جس نے بھی ڈیزائن کی ہے کہ اس کو ٹیمپریریلی حماس کو ڈیلنگ کیا جائے. لیکن کیونکہ جب آپ لنک کرتے ہیں تو پھر آبویسلی ایک دوسرا ایک پکچر بن جاتی ہے اور لوگ اپوز کرتی ہے. سو پولیٹیکلی بھی اگر ہم اس کو دیکھیں فرام ڈونلڈ ٹرمپس پوائنٹ آف ویو یا فرام اسرائیلس پوائنٹ آف ویو، ڈونلڈ ٹرمپ تو یہ وعدے کرتے آئے تھے کہ ابراہمک اکارڈ کو پش کریں گے، اسرائیل کو تسلیم کروائیں گے. اسرائیلیوں کے لیے بڑا اہم ہے کہ وہ تسلیم کیے جائیں. یہاں پہ فلسطینی ریاست تسلیم ہو رہی ہے. سو ان کا پلان تو خراب ہوا ہے فار دا ٹائم بینگ. لیکن اس میں کیا دھرا انہی کی بیکنگ سے اسرائیل نے کیا نا. آپ دیکھیے انوائرمنٹ کیوں چینج ہوا ہے. 7 ملکوں پر جو میں کہہ رہا ہوں کہ 2 سال میں حملہ کیا جس میں ایران بھی شامل ہے، بہت سارے دوسرے ملک شامل ہیں جن پر اسرائیل نے اگریشن کی ہے اور جس کا بفٹنگ جواب ملا اور دنیا نے ریئلائز کیا کہ اتنی دور ایک ملک جو ہوسٹ کر رہا ہو نیگوسیشن پر، یہ ماڈرن ہسٹری میں نے نہیں دیکھا کبھی، بلکہ پرانی ہسٹری میں بھی شاید ہی دیکھا ہو کہ جب ہوسٹ کوئی کرتا ہے تو وہ ایک امانت ہو جاتی ہے لوگوں کی سیکیورٹی کرنا ہر اس وقت. اور آپ سٹیک ہولڈر ہیں. یہ تو نہیں تھا کہ حماس کسی اور سے نیگوشیٹ کر رہا تھا، حماس اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ ہی ان کی پریزنس میں یہ نیگوشیشن کر رہا تھا. اگر تو کوئی تھرڈ پارٹی کر رہی ہو اور اسرائیل شامل نہ ہوتا، وہ کہتا جی ہم تو نہ اس کو مانتے تھے، ہمیں اپرچونٹی ملی ہم نے مار دیا. یہ تو آپ ٹریپ کر رہے تھے نا. تو دنیا نے اب ایتھیکل گراؤنڈز اسرائیل کے دیکھے ہیں، نیا چہرہ دیکھا ہے غزہ میں، بربریت دیکھی ہے، اس کی ان چیکڈ جو اگریشن ہے اور بروٹیلٹی ہے وہ دیکھی ہے. تو مورل گراؤنڈ دنیا میں اب دیکھیے، دنیا اللہ تعالیٰ نے چلانی بھی تو ہے نا، کہیں تو ایتھکس مورالٹی دنیا میں چلانی ہے. بہت سارے ویسٹرن ملک اتنے سالوں سے لک دی ادر سائیڈ والا کام کرتے رہے، لیکن ان بچوں کو ظلم ہوتے دیکھ کر کوئی بھی لک دی ادر سائیڈ نہیں کر سکتا. یہ ان کا بنیادی حق ہے جو 78 سال پہلے یونائٹڈ کنگڈم، یہی گریٹ برٹن نے وعدہ کیا تھا، جو اسرائیل کے ساتھ فوری پورا کر دیا تھا. پھر 15% سے لا کر پاپولیشن کہاں پہنچا دی گئی جوز کی وہاں اس ایریا میں، اور آج تک وہ ہوم لیس ہیں. اور وہ 78 سال میں وہ قوم بنی ہے جو پوری دنیا کو جس نے ہاسٹیج بنایا ہوا ہے یا بنانے کی کوشش میں ہے. رائٹ. سو پاک سعودی عرب دفاعی معاہدے کے بعد کیا بھارت ابھی بھی اٹیک کر سکتا ہے پاکستان پر؟ دیکھیں 2 چیزیں ہوتی ہیں فریہ، ایک ہوتی ہے نیت اور ایک ہوتا ہے عمل. نیت تو آپ کبھی بھی کسی کر سکتے ہیں کہ ہم نے نیت کر لیا حملہ کرنے کی، لیکن اس کے لیے قابلیت بھی ہونی چاہیے. اس کی قابلیت خاص طور پر ابھی 4 مہینے پہلے ٹیسٹ ہوئی ہے، تو اس وقت تو بڑے کوسچن مارک لگ گئے. پاکستان سے باہر تو لگے ہی چلے، اور پاکستان میں اور پاکستان سے باہر تو دنیا نے دیکھے، ہندوستان کے اندر بھی بہت لگے کہ ان کی قابلیت تھی کہ نہیں تھی، اور پہلے ہی بڑی امبیرسمنٹ ہو رہی ہے. اور اس کو دیکھتے ہوئے میں ایک بڑا ضروری بات ایڈ کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ مجھے لگتا ہے کہ انڈین ڈیفنس منسٹر کو تینوں سروسز چیف کی ایک میٹنگ بلانی چاہیے کہ وہ چاروں بیٹھ کر، اور پرائم منسٹر اگر چیئر کریں تو بڑی اچھی بات ہے، میرا مشورہ ہے پہلے یہ ڈیسائیڈ کریں یہ جنگ جاری ہے کہ یہ بند ہو گئی ہے. انڈین ایئر فورس چیف 3 دن پہلے کہتے ہیں کہ ہم سے دنیا کو سیکھنا چاہیے کہ کیسے ٹائملی آپریشن کرنا ہے اور کیسے اس کو کلوز ڈاؤن کرنا ہے آفٹر ہیونگ اچیوڈ آبجیکٹیوز. تو یہ تو آئی ایف چیف کہہ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے انہوں نے خود کہہ رہے ہیں کہ ہم دنیا کو سکھانا چاہتے ہیں، سیکھیں ہم سے دنیا کہ کیسے فوکس قسم کا آبجیکٹیو اچیو کر کے کلوز کر دیا جاتا ہے آپریشن. وہ کہہ رہے ہیں کلوز کر دیا، وہ کہہ رہے ہیں ابھی جاری ہے. تو وہ میری خود بھی سمجھ نہیں آ رہی. اور آپ نوٹ کریں کہ ان کے اتنے متضاد بیانات ہیں. چیف آف ڈیفنس سٹاف نے سنگاپور میں کہا ہمارا نقصان ہوا ہے، اس وقت جہازوں کا کوئی فائدہ جو ہوا تھا ہمارے جہازوں کا ذکر نہیں کیا. انہوں نے کہا ہم نے ایئر فورس گراؤنڈ کر دی، ہمارے ٹیکٹکس فالٹی تھے، اس وقت انہوں نے شوٹنگ کی بات نہیں کی. اس وقت انہوں نے کہا کہ S-400 جو ہمارے تباہ نہیں ہوئے، لیکن یہ نہیں کہا کہ S-400 نے پاک فضائیہ کے 5 جہاز بھی مارے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ان کو 3.5-4 مہینے بعد 9 ستمبر کو اس مہینے ایئر فورس چیف انڈین ایک تقریر کرتے ہوئے پبلک سیمینار میں 58 منٹ کی تقریر کرتے ہیں، اور 28 منٹ بعد ان کو خیال آیا کہ ہم نے پاکستان کے جہاز بھی مارے ہیں 93 دن گزرنے کے بعد. تو میں یہ ڈسکنیکٹ اتنا زیادہ دیکھتا ہوں کہ میں خود بھی کنفیوز ہو رہا ہوں کہ وہ آیا جاری رکھنا چاہتے ہیں. آخری بات اس پہ میں یہ کہوں گا فریہ کہ دیکھیے انہوں نے جو ان کی کیپیبلٹی مئی میں تھی وہ آج بھی ہے. جب آپ اتنا زیادہ بیٹنگ آپ کو ملے اور اتنا زیادہ اوفینس پاکستان نے آپ پہ کیا ہے، اس دوران 4 مہینے انہوں نے کوئی میئریبل کیپیسٹی بلڈ کی ہے؟ جواب میرا ہے نہیں. نیت کی ہوگی 120 رافیل لینا چاہتے ہیں، بہت سارا کرنا چاہتے ہیں، لیکن میننگ فل چینج ان کے پنچ میں یا ان کی اوفینس میں یا ان کے ڈیفنس میں ایسی کوئی چینج میں نہیں دیکھ رہا جو ان کو ٹریگر کر سکے یا کم از کم یہ کانفیڈنس دے سکے کہ وہ ایک اور حملہ کرے پاکستان کے اوپر. میرا نہیں خیال.